مانگنا ہے، اللہ نہ دے تو بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا اور گننا شروع ہو جاؤ تو تم شمارے میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں انسان کے لیے موجود ہیں، ہمیں اللہ نے صحیح سلامت بنایا، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے ہم پر، ورنہ جو لوگ لنگڑے پیدا ہوتے ہیں یا اندھے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمیں گھر دیا، چھت دی، آسمان دیا، بارش دی، آب و ہوا دی، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری کی میری نعمتوں کا اقرار کرا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میرا انکار کر دیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پوری دنیا اگر اللہ کو جھٹلا دے، اللہ کے رب ہونا ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیت المعمور پر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرنے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو قیامت آ جائے گی، وہ باری میں اپنے کھڑا ہوگا لیکن اس کی باری نہیں آئے گی، کہ مطلب کہ اتنے فرشتے اللہ کی پاکی و تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ گھر، جتنی بھی چیزیں ہیں بے جان جس کو لوگ سمجھتے ہیں، فرمایا ان کا جو سایہ ہے یہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنی پاکی بیان کرنا اور اپنی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنا ہر ایک چیز نے سیکھا ہوا ہے، اور ہر ایک چیز اپنے اپنے انداز سے اپنے رب کی عبادت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میں اور آپ، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں وہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قد افلح المؤمنون، یقیناً تحقیق مومن لوگ کامیاب ہیں۔ مومن لوگ کامیاب ہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی دل سے گواہی دینا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر اللہ اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کو اپنے جسم پر نافذ کر لے تو یقیناً وہ مومن بن جاتا ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے رب کا اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، اپنے دل سے سچا ماننا، وعمل بالجوارح، اپنے جسم کے اوپر اس اللہ اس کے رسول کو نافذ کرنا۔ اگر میں اپنے کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، اور جب اذان ہو میں مسجد میں نہیں آتا، میں اپنے رب سے اور اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں لیکن میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہوں، میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، میں لین دین میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، میں غلط بیانی کرتا ہوں، اور میں دعویٰ کروں کہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، تو یقیناً در حقیقت یہ میری غلط فہمی ہے اور یہ میری کم علمی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی ساری کوششیں رائگاں چلے گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھیے کام کر رہے ہیں۔ انسان اگر جو گمان اپنا ہے اس کا وہ دین نہیں ہے،
میری سوچ، میری خواہشات، میرے ارادے دین نہیں ہو سکتے۔ دین کس کو کہا جائے گا؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو۔ جس طریقے سے ایک بات آپ سن لیں، نبی کریم فرماتے ہیں نماز کے اندر سجدے میں تم جاتے ہو تو شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اور تو اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ہمارا ایمان فرمایا وہ انسان شیطان جب انسان سجدے میں جاتا ہے اس کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا، اور وہ کہتا کیا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نماز کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اگر کوئی تم میں سے اس کو یہ بات محسوس ہو تو اس کو چاہیے وہ اپنی نماز نہ چھوڑے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کو بدبو نہ آئے یا اس کو آواز نہ آئے۔ سنیں، مطلب کہ انسان کی اپنی سوچ کی حیثیت نہیں ہے، وہ بات قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور جو رب نے اتارا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات کر کے اپنے موضوع کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، کیا فرماتے ہیں؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر انسان اپنی مستی میں خوش ہے، دلیل ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک اپنی اپنی چار دیواری میں اپنے ایک خول میں وہ مگن ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تحقیق مومن لوگ کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق مومن کامیاب ہیں۔ کون سے مومن؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک انسان زندگی بھر کہ اس نے گناہ کیے ہوں تو کیا اس کا مسجد میں داخلہ بدے؟ نہیں، اللہ نے اس کے لیے پھر بھی راستہ کھولا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اگر ایک انسان 2 رکعتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر پڑھتا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ لائے، تو فرمایا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور محبت اور پیار ہے۔ آج میں اور آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں، ان کے ساتھ غلط کریں، وہ ایک وقت آئے گا ہم سے دور ہو جائیں گے۔ یہی معاشرے کا حصہ ہے وہ لوگ ماں باپ جو اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں۔ اسلام میں منع ہے لیکن اپنے خون جس کو پیدا کیا اس کو آگ کرنا ہے۔ کیوں؟ نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے۔ اور وہ رب العالمین جو طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے، وہ ہے کہ پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، قیامت تک کے آنے والوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو، تم اللہ کے فقیر ہو، تم طاقتور نہیں ہو، تم سب کمزور ہو۔ طاقتور ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کی صفت سب سے اہم کیا ہے کہ وہ طاقتور سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، کہ اس کے پیار کی مثالیں انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ اور یہ سب مثالیں اللہ نے قرآن میں بھی بے شمار بیان کی ہیں اور نبی کریم نے بھی۔ کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنی بھٹکی ہوئی زندگی کے اندر کبھی تو رب کے پاس آ جائیں۔ اسی طریقے سے فرمایا علیہ السلام نے اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کا خشوع اور خضوع کم ہوتا ہے تو اس کو ثواب کم ملتا ہے۔ اگر وہ خشوع اور خضوع، عاجزی و انکساری اگر اس کی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو مکمل ثواب ملتا ہے۔ ابھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز میں ہمارے اندر خیالات آتے ہیں دوسروں کے، کام کاروبار دوسری چیزوں کے، یا نہیں؟ اور اگر ایسے ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا اللہ کے نبی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ہی گندے اور برے خیالات آتے ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں نماز میں غلط خیالات آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا جس کو یہ نہیں آتا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، 3 بار تعوذ پڑھ کے اپنے الٹی طرف پھٹکار دے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کی وہ خیالات اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو نماز
2 رکعتیں بھی انسان کو جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی اگر خشوع اور خضوع ہوگا. اور لیکن میرے بھائیوں دوستوں، میرے اور آپ کے نبی کی امتی ہوں گے وہ لوگ جو بڑی بڑی نمازیں لے، جنہوں نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں گی، زندگی بھر اللہ کی عبادتیں کی ہوں گی، محنت بہت اچھی کی ہوگی، لیکن ان کے عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. صرف قابل قبول کی چھوڑ دیں، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے اللہ جہنم میں ڈالے گا. صرف ڈالنا نہیں ہے، اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا اللہ. کیسے؟ جیسے آج ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، آگ بھڑک اٹھتی ہے، اسی طریقے سے جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان اور پتھر کیا ہوں گے اس کا ایندھن کے جس کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکے گی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس جہنم کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہ دن، یہ موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسے بے شمار بدنصیب ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، جو اپنے مصروفیات میں مگن ہے. کوئی اپنے کام میں، کوئی کاروبار میں، کوئی لین دین میں، کوئی رشتہ داریوں میں، کوئی شادی بیاہ میں، کوئی غم میں، لیکن اللہ کی عبادت کون کرتا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں تنگ میں چھوڑے گا. تو میرے بھائیوں دوستوں، نماز میں خشوع اور خضوع یہ ایک مکمل ثواب کی علامت میں سے علامت ہے. اس کے علاوہ ایک مومن انسان ہمیشہ اپنے رب سے ہر حال میں ڈرتا ہے، اور اس کا چاہے جتنے اعمال ہوں، جتنی نمازیں ہوں، جتنے روزے ہوں، وہ کبھی اپنے عمل پہ تکبر نہیں کرتا، اپنے عمل پہ اکڑتا نہیں ہے، اور کبھی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر نہیں جانتا، چاہے وہ ایک در حقیقت ہو. یہ ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. یہ لوگ جو ہیں مومن، جو کامیاب لوگ ہوں گے. مطلب کامیاب کیا مطلب؟ کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، پس در حقیقت یقیناً وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کہ نبی کی وہ بات ہی سن لیں. فرمایا انسان اپنے مال جمع کرتا ہے، یقول اپنا آدم مالی مالی مالی. انسان کہتا ہے میرا مال مال مال، بس مجھے پیسے چاہیے، چاہے چوری ہو، زنا ہو، حرام ہو، حلال ہو، کچھ بھی ہو، پیسے چاہیے. وہ فرق نہیں کرتا، لیکن اس کا مال صرف کیا ہے؟ فرمایا ما اکل فافنا، جو کھایا اس نے اور ختم کر دیا. وما لبس فابلا، اور پہنا اور بوسیدہ کر دیا. تیسرا مال کون سا ہے؟ اور آتا پاکنا، اللہ کے راستے میں دے کے ذخیرہ کر دیا. ایک انسان کا یہی مال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوتا ہے. تو یہ بھی یہ کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہمیں چاہیے اچھے کپڑے پہنیں، اللہ کی شکر گزاری کریں. یہ ناشکری ہے کہ وہ مجھے رب نے حیثیت دی ہے اور میں اچھے کپڑے نہ پہنوں. ہر جمعے نبی کریم فرماتے ہیں نیا سوٹ پہننا چاہیے اگر جس کو طاقت ہو، اچھی خوشبو لگانی چاہیے، تیل لگانا چاہیے، سرما لگانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے. یہ سب چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں، تاکہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں دوستوں، آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. یہ مومن لوگ جو کامیاب ہیں نا، یہ فالتو بات نہیں کرتے، یہ لغو فالتو باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے، ہر ایک کے پاس جا کے فالتو میں اپنی ٹائم ضائع نہیں کرتے. اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ جو کامیاب جنتی لوگ ہوں گے، یہ دنیا میں ان کا عمل کیا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں نکالتے ہوں گے. اب یہ اس میں ایک بات کر دوں،
دیکھیں ہمیں اپنے رب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. کیوں؟ نبی کریم فرماتے ہیں مومن انسان ہمیشہ رب سے ڈرتا ہے. العبد المومن بین الخوف والرجاء. مومن ہمیشہ رب سے ڈرتا رہتا ہے اپنے گناہوں پر اور اپنے اچھی امید اس کو ہوتی ہے. اور اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. اب زکوٰۃ والذین هم للزکاۃ فاعلون کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب اس کے بارے میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیں آپ کہ فرمایا ایک انسان 1,00,000 روپے دیتا ہے اللہ کے راستے میں اور ایک روپیہ اللہ تعالیٰ 1 روپے والے کو زیادہ نیکی دیتے ہیں بنسبت 1,00,000 روپے والے کے. کیوں؟ نبی کی حدیث کہ اس نے جو 1 روپیہ دیا اس کی پوری جمع پونجی صرف 1 روپیہ ہی تھا. اس نے وہ اللہ کے راستے میں اپنا تمام لٹا دیا. اس کو زیادہ ثواب مل گیا بنسبت اس کے جس کے پاس 1 روپیہ نہیں لاکھوں اربوں تھے. اس نے اس میں سے ایک حصہ 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں دیے. اس کو ثواب کم ملا بنسبت اس کے جس کے پاس صرف روپیہ تھا. تو میرے بھائیوں دوستوں اگر میرے اور آپ کے پاس 1 روپیہ ہو 5 روپے ہیں صرف اور کوئی پیسے نہیں ہے تو کیا مجھے وہ اپنے لیے رکھنے چاہیے؟ رکھ سکتا ہوں. لیکن اگر میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو نیکی کیسی ملے گی؟ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. مومن کامیاب جو لوگ ہیں نا جنت میں جائیں گے یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت ایسے آپ اندازہ لگائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ لوگوں کو ایمان والو تم لوگ شیطان کے راستوں میں نہیں چلنا. جب ہم شیطان کے راستے پہ جائیں گے تو شیطان سے ملیں گے. جب ہم شیطان کے راستے پہ نہیں جائیں گے تو شیطان سے ہماری ملاقات ہوگی نہیں اور پھر وہ ہم پر حاوی نہیں ہو پائے گا. شیطان کے راستے کون سے ہیں؟ آج میں اور آپ اپنی مرضی کا دین بناتے جا رہے ہیں. میں اور آپ اپنی خواہشات کو دین سمجھتے ہیں. نبی کریم کی حدیث سے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے ہو تو تیسرا اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے. شرمگاہ کی مدد کیسے ہوگی؟ آج میرے اور آپ کے گھر پہ اکثریت کیا ہے؟ ٹی وی عام ہے. ہم دوسرے کی ماں بہن کو اس میں لگا کر دیکھتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں دوسروں کے مردوں کو دیکھتی ہیں. اسلام نے صرف مومن مردوں کو نہیں مومنہ عورتوں کو بھی کہا ہے سورۃ نور میں کیا چیز وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. سورۃ نور میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مومن مردوں تم نظر جھکاؤ. جب تم نظر جھکاؤ گے تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. سورۃ نور میں اللہ فرماتے ہیں. اور یہی اس سے اگلی آیت میں مومنہ عورتوں تمہیں بھی نظریں جھکانی ہے. جب تم اپنی نظریں جھکاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. تو شرمگاہ کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ نظروں کو جھکانے سے. آج آپ دیکھیں کہ گناہ کس حد تک عام ہو گیا ہے. ہم غیر محرم عورت کو دیکھنا کوئی برا نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں پہلے ایک ہوتا ہوگا اب ایک نہیں ہے. عورت کا بغیر دوپٹے کے گھومنا ہم خوشی ایسا آپ اس کو بھی اندازہ لگائیں اللہ معاف فرمائے. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں اللہ معاف فرمائے جو پردہ کرتے لیکن خوشی کا دن ہے شادی بیاہ میں وہ اپنے رب کو بھلا لیتے. کوئی پردہ کچھ نہیں. تو پھر شرمگاہ کی مدد کیسے ہوگی؟ شرمگاہ کی عبادت کے لیے مجھے اپنی نظروں کو جھکانا ہوگا. مجھے ان راستوں سے پر نہیں جانا ہوگا جو شیطان کے راستے ہیں. جب میں ان راستوں سے بچوں گا تو آٹومیٹکلی شیطان سے بھی بچ جاؤں گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم. مومن جو کامیاب لوگ ہیں یہ اپنی بیویوں سے مصری کرتے ہیں صرف اور یا پھر اپنی لوڈیوں سے. اور فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جس نے ان باتوں کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا اللہ فرماتے ہیں وہ زیادتی کرنے والوں میں سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون.
یہ مومن لوگ اپنے وعدے میں اپنی امانتوں میں پورے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی یہ مثال سونے کے الفاظ سے لکھنے کے برابر ہے۔ کیا چیز؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے قوم قبیلہ دشمن بن گیا جان کا، اللہ کے نبی کو نکلنا پڑا رات کو رات، اپنی بستر پہ علی بن ابی طالب کو لٹایا۔ کیوں چھوڑ کے آئے کہ علی یہ میرے امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں، یہ ان کی امانتیں دے دیں۔ چاہتے کہ دشمن ہے میری جان کے، میں کیسے دوں؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا، اور ہمیں اس نبی کی طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رب ہم سے، ہماری ماں سے بھی بے پناہ پیار کرتا ہے۔ بس آخر یہ بات کر دوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا پیار کتنا ہے کہ آپ کبھی نماز کے بعد اللہ کے آگے نہیں آئے، 70 سال 80 سال بعد ایک دفعہ آ جاؤ اللہ کے پاس۔ اللہ نے داخلہ نہیں بند کیا مسجد کا اس کے لیے بھی راستے آ جاؤ۔ جس بندے نے مرنے سے پہلے سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو بخشنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔